السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 18 کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پارہ نمبر 19 سٹارٹ کریں گے۔ تو پارہ نمبر 19 کے سٹارٹنگ پہ متکبرین اور منافقوں کافروں کی سزا بتائی گئی، کیونکہ انہی کا ذکر تھا پارہ نمبر 18 کے آخر پر، تو ابھی انہی کا ہی ذکر ہے کیونکہ سورۃ فرقان تھی پارہ نمبر 18 کے آخر پر، تو ابھی سورہ فرقان ہی جاری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ یعنی یہ جو متکبرین تھے، تکبر کرنے والے جو کافر تھے، منافق تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات کو بھی مطلب جھٹلا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے قیامت کے دن، تو انہوں نے اس دن کو بھی جھٹلا دیا، اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں فرشتے، اگر ہم ان پہ اتار بھی دیں، یہ سامنے دیکھ بھی لیں گے، لیکن پھر بھی کیا کریں گے؟ تکبر، سرکشی کریں گے، بہت بڑی سرکشی۔ تو یہ جو فرشتوں کی نشانی طلب کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن فرشتے آ جائیں گے نا ان کے سامنے، تو اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے ہی تو ہر طرف اللہ کے حکم سے پکڑ پکڑ کر لے کے جا رہے ہوں گے مجرموں کو ان کی سزا کے لیے۔ تو جب یہ فرشتوں کو اس دن دیکھ لیں گے نا، تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ ان کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، جو جنت والے ہوں گے وہ بہترین ٹھکانے پہ ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں، چونکہ ان مجرمین کی سزا قیامت کے دن ہی ہوگی، تو وہ قیامت کا دن ہوگا کیسا، اس کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے اتارے جائیں گے۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ وہ رحمان ہے، برحق ہے۔ تو وہ دن ایسا دن ہوگا جو کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اس دن ظالم کیا کرے گا، مشرک کیا کرے گا؟
اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ رشتہ بنایا ہوتا، میں رسول کو فالو کر لیتا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یعنی شیطان کو۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کیونکہ شیطان تو انسان کو چھوڑ دینے والا ہے، وہ تو ساتھ نہیں دیتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 31 میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ایسا دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے آزمائش رکھی ہوئی ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ تو یہ کیوں نہیں مانتے تھے متکبرین؟ صرف اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ یہ نشانیاں طلب کرتے تھے۔ ان کے مطالبات کیا تھے؟ آیت نمبر 32 سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم پر مطلب ایک ہی دفعہ اکٹھا قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس لیے اترا تاکہ سمجھ میں آ جائے، تو آہستہ آہستہ ہی پڑھنے کا حکم دیا، ٹھہر ٹھہر کر۔ وَرَتِّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس پر مضبوط کر دیا، جما دیا۔ تو جو چیز آہستگی کے ساتھ کی جاتی ہے وہ زیادہ بیٹر ہوتی ہے، وہ زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو جو مجرم ہیں یہ جو ایسا کہتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ آیت نمبر 34 میں بتایا گیا کہ یہ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کے جائے جائیں گے، وہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی لوگ ہیں جو بدترین جگہ پر ہوں گے اور رستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے کہ اللہ یہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، تو رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی واقعات بتائے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کتاب ملی، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا کر بھیجا، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، واضح نشانیاں دے کر۔ لیکن فرعون نے بھی کیا کیا؟ اس کی قوم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا، ہر کوئی جھٹلاتا رہا۔ ہلاکت بھی پھر جھٹلانے والوں کی ہی ہوتی تھی۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، جب بھی قوم نوح نے جھٹلایا اپنے رسول کو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، اصحاب الرس کہا جاتا ہے یہ کنویں والے تھے، کنویں کے پاس آباد تھے۔ انہوں نے رسول کو، یعنی جو ان کی طرف رسول بھیجا گیا، انہوں نے ان کو کنویں میں دھنس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ابھی بستیوں کا ذکر ہوا، قوموں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ قوم لوط کو بھی ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کون رستے سے بھٹکا ہوا ہے، چونکہ یہ انبیاء کو کہتے تھے کہ آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہو سیدھے رستے سے۔ پھر جب یہ اس دن عذاب کو دیکھ لیں گے پھر پتہ چل جائے گا کہ کون بھٹکا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی کس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا تھا؟ خواہش کو اپنا الہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو
बजाय उस हुक्म को माने इंसान, वो अपनी ख्वाहिश को ऐसे मानता है जैसे जिस तरह अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए। यानी जो दिल चाहता है वही करता है। ये होता है ख्वाहिश को इलाह बनाना। तो आयत नंबर 43 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है कि आप उन्हें समझ रहे हैं कि वो सुनते हैं या अक्ल रखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, वो तो जानवरों की तरह क्या उनसे भी बदतर हैं। ये तो रास्ते से भटक गए हैं। रकू नंबर 3 में अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ बयान की जा रही हैं ताकि मानने में आसानी हो जाए। अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ज़िल, यानी इनको बताया जा रहा है, गौर दिलाया जा रहा है कि आपने नहीं देखा कि किसने साए फैलाए हैं, किसने सूरज को बनाया है। वही है जिसने रात को लिबास बनाया, छुपने का ज़रिया बनाया, नींद के लिए बनाया, सुकून का ज़रिया बनाया, और दिन को उठने का वक़्त बनाया, काम-काज के लिए, ज़िक्र के लिए। वही है जो हवाओं को चलाता है, वही है जो आसमान से बारिश की शक्ल में पाक पानी उतारता है। उसके ज़रिए से वो मुर्दा शहरों को ज़िंदा करता है। यानी जो ज़मीन होती है, मुर्दा हुई पड़ी होती है, तो बारिश के ज़रिए से कौन उसको सही करता है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपने काफ़िरों की अताअत नहीं करनी, उनकी पैरवी नहीं करनी। आप उनसे सख्त जिहाद कीजिए। वो कौन है? वही है जिसने 2 समंदरों को मिलाया। अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, यानी एक में मीठा है और एक में नमकीन और कड़वा पानी है। वही है जिसने इंसान को नस्ब वाला, ससुराल वाला बनाया। तो जो अल्लाह के सिवा किसी और की पैरवी करते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, ना वो नुकसान दे सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद भी अल्लाह ताला ने बता दिया। पहले अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ करवाया, इनके झुटलाने पर मुतकब्बिरीन के। उसके बाद अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवा रहे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, यानी आप तो सिर्फ़ खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए हैं। खुशखबरी उनको जो मानने वाले हैं और डराना उनको जो नहीं मानते। और आपका मकसद क्या है? सिर्फ़ अल्लाह की तरफ बुलाना। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, यानी आप कह दीजिए कि मैं किसी भी उजरत का सवाल नहीं करता। ज़्यादातर लोगों को यही डर होता है कि हमारा माल ना चला जाए। तो इसीलिए रसूल आकर पहले यही बताते कि हम किसी उजरत का आप लोगों से सवाल नहीं करते। हमने अजर अल्लाह ताला से लेना है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया 6 दिनों में। तो जब इन मुजरिमीन को कहा जाए कि अल्लाह अल्लाह ताला को सजदा करो, रहमान को करो, तो वो कहते हैं वो क्या है रहमान? क्या हम उसे सजदा करें जिसे तुम हमें हुक्म दे रहे हो? यानी नबी से कहते। तो इस चीज़ ने उनको और नफ़रत में बढ़ा दिया। वो तो अल्लाह ताला पाक है, जिसने आसमानों को बुरूज बनाया, ज़ीनत बनाया, किस तरह चाँद रोशन ऊपर बनाया, सूरज बनाया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाले बनाया। तो कौन शुक्र करता है इस पर? कौन नसीहत पकड़ता है? तो अब शुक्र करने वाले, नसीहत पकड़ने वाले, आगे वो बताए जा रहे हैं कि वो कौन है। इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे। इबादुर रहमान की सिफात बताई जा रही है कि वो कौन है। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। आयत नंबर 63 में है सूरत फुरक़ान। तो ये इबादुर रहमान की सिफात बताई जा रही है कि वो
کیا کرتے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بہت آہستگی کے ساتھ، اکڑتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کے بہت علم والے ہوتے ہیں، اور جب ان کا جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو صرف وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے، اور اپنے رب کے آگے سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر دینا، بچا لینا، کیونکہ وہ وہ لازم ہونے والا ہے، وہ تو بہت ہے۔ اس کے علاوہ وہ کون ہے عباد الرحمن؟ وہ عباد الرحمن ہے جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے وقت نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، یعنی خرچ تو زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ خرچ کرنا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے ہی معاملات پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ کسی اور الہ کو بھی نہیں پکارتے، اور وہ کسی جان کو بغیر حق کے قتل بھی نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں جو کہ بہت بے حیائی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے یہ برائیاں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دردناک عذاب ہو، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ان کے سوا جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بلائیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ اور وہ کون ہوتے ہیں عباد الرحمن؟ جو جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، اور اگر کوئی لغو بات کر رہا ہوتا ہے، لغو بات وہ ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو فضول بات ہوتی ہے، تو وہ ادھر سے گزر جاتے ہیں چپ کر کے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی آیات پڑھی جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گر پڑتے ہیں، اتنا خوف ہوتا ہے انہیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے انہیں، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ جو نیک مرد ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں پر امام ہوتا ہے۔ متقی لوگ وہ جو اس کے گھر والے ہوں گے، اگر پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، تو وہ ان پر امام ہوگا۔ تو ان کے لیے ہے کیا عباد الرحمن کے لیے؟ کیا یہ محنت ایویں کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی لوگ ہیں جو بالا خانے ان کو بدلے میں دیے جائیں گے۔ بالا خانے یہ جنت میں ہوں گے، ان کا منظر کچھ ایسا ہوگا، شیشے ٹائپ بنے ہوں گے، جو جنت والے ہوں گے وہ اندر سے سارا سین باہر کا جو ہوگا ان کو سب نظر آ رہا ہوگا، وہ اندر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر باہر آئیں گے تو سارا سین اندر والا نظر آ رہا ہوگا۔ کتنا خوبصورت سین ہوگا نا، اور ان کو سلام کیا جائے گا، یہ ان کے لیے تحفہ ہوگا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمن میں ضرور ضرور شامل کرے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، سورۃ طٰہٰ کے بعد سورۃ واقعہ، اور پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اس میں زیادہ تر ہم انبیاء کے واقعات ہی پڑھیں گے، کیونکہ عبرت دلائی جا رہی ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کون ماننے والا ہے، کون جھٹلانے والا ہے، پھر ان کے انجام بھی بتائے گئے۔
تاکہ ہر کوئی نصیحت حاصل کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہوا، تو اہم واقعات کی طرف جب اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں تو یہ حروف مقطعات شروع میں لے آتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ کتاب کا بھی تعارف کروایا کہ یہ واضح کرنے والی ہے ہر چیز کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان ہوتے کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے جان کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی نشانی بھی اتار دیں نا تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ یہ کوئی نیا ذکر نہیں آیا اللہ کی طرف سے جسے یہ اعراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جھٹلاتے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، ان قریب یہ اپنی خبریں دیکھ لیں گے، اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، مذاق اڑانے والوں کو، متکبرین کو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اگایا، کس طرح اس پر عمدہ جوڑے بنائے ہر چیز کے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رکوع نمبر 5 میں، رکوع نمبر 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے واقعات بتا کر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ واقعات بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہوئیں۔ یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ صبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے صرف عذاب۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کی طرف آؤ جو کہ بہت ظالم ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ کون تھی وہ قوم؟ قوم فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان نہیں چل سکتی ان کے سامنے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی جس وجہ سے وہ بہت گھبراتے تھے کہ میں نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام یعنی میرے بھائی کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون کی اس کی قوم کا ایک آدمی قتل کیا تھا، چونکہ وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک قتل ہو چکا ہے، مجھ سے ایک گناہ ہو چکا ہے ان کا، تو میں نہیں جاؤں گا ان کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ، میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ چلو دونوں جاؤ، دونوں بھائی جاؤ، تو ان سے کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، ہمیں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جانا ہے، ہمیں ہمارے ساتھ بھیج دیں انہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو لینا چاہ رہے تھے فرعون سے۔ فرعون ان پر حکومت کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو فرعون کیا کرنے لگ پڑا؟ احسان جتلانے لگ پڑا، کہتا کہ تو ہمارے پاس ہی تو رہا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کی جو پیدائش کا سلسلہ تھا شروع شروع میں، وہ جب ان کی والدہ نے ان کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں بہا دیا تو وہ فرعون کے محل کے پاس جا کر پہنچا تو انہوں نے پکڑ لیا، تو تب پیدائش تھوڑی تھوڑی ان کے گھر ہوئی، فرعون کے گھر۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے تو بچہ تھا، تو اب اتنا بڑا ہو گیا، اب تو ہمارے پاس آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تو ہمارے پاس، یعنی تیری پیدائش ہمارے پاس ہوئی ہے، سنبھالا ہم نے ہے آپ کو، پالا ہم نے ہے، تو اب تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تب میں راہ بھولا ہوا تھا،
ابھی مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اب حکمت دے دی ہے، مجھے رسول بنا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ وہ کیا ہے رب العالمین؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اس نے مجھے احسان دیا، یعنی اس نے ہی مجھے چنا، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اس نے مجھے حکمت دی۔ تو وہ کہہ رہا ہے فرعون کہ وہ کون ہے رب العالمین؟ تو فرمایا کہیے وہ رب ہے جو زمینوں اور آسمان کو بنانے والا ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو آگے سے فرعون جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مجنون ہو، دیوانے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ رب ہے جو مشرق اور مغرب کا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا وہی رب ہے، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو آگے سے فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور قیدیوں میں سے کر دوں گا، یعنی اگر تم نے کوئی اور الہ بنایا۔ تو فرعون کہہ رہا ہے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں عطا کی تھیں، اسدہا، ید بیضا، جو کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں بار بار، یعنی ایک ان کی لاٹھی تھی اور دوسرا چمکتا ہوا ہاتھ۔ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، تو جب انہوں نے اپنی نشانیاں دکھائیں، یہ دونوں نشانیاں جب ہاتھ یعنی جیب سے نکالتے تو وہ چمک اٹھتا۔ تو سردار جو تھے فرعون کی قوم کے، شروع جو ہوتی ہے نا برائی، وہ سرداروں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ متکبر ہوتے ہیں، وہ اپنی سرداری کو جانے نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے وہی سرکشی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دو گے اسے؟ تو فرعون نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو یہاں پہ رکھو اور شہر میں اکٹھے کرنے والے لاؤ، یعنی لوگوں کو بلاؤ اور جادوگروں کو بلاؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کس کی زیادہ طاقت ہے۔ یعنی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے فرعون کو۔ تو جب سب کچھ کیا گیا، پورا کام کیا گیا، ہر چیز کا انتظام ہوا وہاں پر ایک بڑے میدان میں، تو پہلے جادوگروں نے ڈالا اپنا کرتب، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے حیران ہو گئے کہ یہ میں تو ڈر گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں ڈریں، آپ اپنا ڈالیں، اپنا سدھا ڈالیں۔ جب انہوں نے ڈالا تو وہ سارے جو سانپ بنے ہوئے تھے جادوگروں کے، وہ سب کو نکل گیا موسیٰ علیہ السلام کا جو اسدہا تھا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی دی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد اس لیے کی کیونکہ ان کا جو تھا ایمان اللہ تعالیٰ پر تھا، اور جو سردار جو جادوگر تھے ان کا ایمان کس پر ہو رہا تھا؟ فرعون پر۔ انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ اب فرعون تو خود ہلاک ہونے والا ہے، تو اس کی عزت کی قسم کیا کھا رہے ہو؟ تو جب سب کچھ یہ دیکھا جادوگروں نے کہ یہ واقعی اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ پورے میدان میں پھیل گیا، تو وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ تو جو فرعون تھا اب وہ جالس ہونا شروع ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا بنا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہاں پہ کیا کر دیا، یعنی سارے ایمان لانا شروع ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا خلاف سمت سے، اور ضرور ضرور تم لوگوں کو سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے کہا نہیں، تم ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں ضرور بخشے گا جو ہمارے سے گناہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہی پھر نجات دی، ان کے لیے باغات بنائے، چشمے بنائے، خزانے دیے، بہترین ٹھکانہ دیا۔ تو جب یہ سب کچھ مل گیا تو جو فرعون تھا ابھی بھی جالس ہو رہا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ پیچھے بھاگتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ تو جب انہوں نے عصا مارا تو وہاں پر ایک پل بن گیا،
تو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سب گزر گئے، لیکن جو فرعون تھا وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اس کا لشکر جیسے ہی وہ آئے گزرنے لگے تو وہ پل اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، تو سب کے سب غرق ہو گئے، فرعون کی قوم اور فرعون۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بہت ہی زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی بتائیں، ایک تو زبردست ہے اور دوسری طرف سے رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی نہ مانے تو پھر بہت زبردست ہے، اگر کوئی مان جائے یعنی غلطی کے بعد ایمان لے آئے تو وہ بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی خبر پڑھ کر سنا دیجیے اپنی قوم کو، سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا شروع کی، اپنے باپ کو کہا، اپنی قوم کو کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو، ان بتوں کے اوپر تم لوگ جم کر بیٹھے ہوئے ہو، کیا وہ سن رہے ہیں تم لوگوں کو جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں؟ لیکن قوم نے آگے سے کیا کہا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو ان سے غور دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا جن کی تم عبادت کر رہے ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد خود بھٹکے ہوئے ہوں تو یہ ان کی پیروی میں خود بھی بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ جو معبودانہ باطل ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں تاکہ یہ مان جائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میری